آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو ہر انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر یہ عرض کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، ہمارا مال قربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انصاری کو دعا دیتے اور آگے چلتے اور کہتے کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، یہ شرف مجھے حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک انصاری صحابی ہوں اور میرا تعلق بنی نجار قبیلے سے ہے۔ میں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور بیع عقبہ میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور تمام غزوات میں اور تمام واقعات اور احداث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں خلفائے راشدین کے ساتھ ہر واقعے میں، ہر احداث میں میں خلفائے راشدین کے ساتھ شریک رہا، اور اس پہلے لشکر میں قسطنطنیہ کے لیے جو لشکر سب سے پہلا نکلا، میں اس لشکر میں بھی جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اگرچہ انصار دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر کسی کی یہ آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں۔ انصار کے جس مکان اور قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو ہر انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر یہ عرض کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، ہمارا مال قربان ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک فرد کی درخواست قبول فرما لیتے تو باقی لوگوں کی اس میں دل شکنی ہوتی، تو اس لیے رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انصاری کو دعا دیتے اور آگے چلتے اور کہتے کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ یہاں تک کہ اونٹنی بنی نجار کے محلے میں بیٹھی اور اس محلے کے قریب میرا گھر تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑی اور اپنے گھر میں داخل کروایا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، یہ شرف مجھے حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اس وقت تک رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کا حجرہ اور مسجد نبوی تعمیر نہ ہوئی۔ جب لوگوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھے تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ سن رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی ان خواتین میں یا ان لوگوں میں شامل ہو جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھ رہی ہیں؟ تو میری بیوی نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہتر اور فضیلت والی ہیں۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، یعنی ان دو میاں بیوی کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی یہ آیت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بصرہ گیا تو آپ نے اپنا گھر میرے لیے خالی کیا اور کہا اللہ کی قسم ہے میں آپ کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو معاملہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ میں بھی آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس نے میری خوب مہمان نوازی کی اور اپنی مہمان نوازی میں کافی مبالغہ اور تکلف کیا، اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ پر کوئی قرض ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میرے اوپر 20,000 کا قرض ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے 40,000 دیے اور ساتھ 20 غلام بھی دیے۔ اور جب میری عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ مشقت کی حالت میں ہو یا آسانی کی حالت میں ہو تم جہاد کے لیے نکلو، کوشش کرو۔ تو میں اپنے آپ کو آسانی اور مشقت والا پاتا ہوں،
اس لیے میں بھی جہاد کے لیے نکلوں گا۔ میں نے یزید ابن معاویہ کے ساتھ قسطنطنیہ کے لیے جو لشکر نکلا اس کے ساتھ میں نے جہاد کیا۔ میں نے یزید ابن معاویہ کے ساتھ رومیوں کے خلاف جہاد کیا، جو رومیوں کے خلاف قسطنطنیہ کا ایک لشکر نکلا تھا۔ لیکن ابھی لڑائی اتنی سخت نہ ہوئی تھی کہ میری بیماری نے مجھے آ پکڑا اور میں جہاد کے لڑائی کے قابل نہ رہا۔ میں اپنے خیمے میں تھا کہ یزید ابن معاویہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو، آپ کی کوئی طلب ہو تو مجھے بتلائیے۔ تو میں نے کہا میرا سلام مجاہدین کو کہیے اور ان کو کہیے خوب دلیری کے ساتھ لڑو اور دشمنوں کی سرحدوں میں جتنا ہو سکے اندر داخل ہو جاؤ اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے مجھے دفن کرنا۔ تو مجاہدین نے اس وصیت پر عمل کیا اور خوب لڑے اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے تلے یعنی قلعہ کی دیواروں کے نیچے آپ کو دفن کیا گیا۔ تو مجھے بتلائیے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟